پھر ہمیں اپنا آپ تو کہیں نظر ہی نہیں آئے گا. پھر کہیں یہ نہیں ہوگا کہ جی ملک صاحب تو رانا صاحب تو چودھری صاحب تو ایم پی اے صاحب تو ایم این اے صاحب تو سی ایم صاحب تو پی ایم صاحب. پھر صرف اور صرف اللہ اکبر نظر آئے گا. جب یہ کانسیپٹ کریٹ ہوگا میرے گھر میں، آپ کے گھر میں، یہ جب کانسیپٹ جس دن کریٹ ہو جائے گا، اس دن یہ جو مال کا الٹ ہو جانا ہے یہ درستگی کی طرف جانا شروع ہو جائے گا، یہ مثبت وے کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. جن لوگوں نے اپنے حالات کی تنگی کی وجہ سے کچھ لوگوں کی کفالت کو روک رکھا ہے، ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو آن کریں. اور یہ مت سوچیں کہ جی اب کھانے کو نہیں ہے، اب پینے کو نہیں ہے، یہ جھوٹ ہوتا ہے. اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے دوبارہ اس کو ری سٹارٹ تو کریں. دیکھیں رب کی ذات کیسے رستے کھولے گی. یہ میسیج ہے، کوشش کیجئے گا. باقی توفیق تو رب نے دینی ہے، ہمت تو رب نے دینی ہے. کالر ہے ایک. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام جی. بھائی میں مسز حمید اللہ بات کر رہی ہوں. جی جی بولیں. میں نے آپ کا پروگرام فرسٹ ٹائم پرسوں یا کل دیکھا. اچھا جی. تو مجھے تو آپ کا نام بھی نہیں پتا، لیکن آپ کی باتیں دو چار سنی، ختم ہونے والا تھا تو بہت اچھا لگا. جی میرا نام ایس ایم افضل ہے. جی جی بھائی شکریہ. اور بس میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کا کوئی ایسا نمبر ہے جس پہ آپ سے الگ میں اپنے کسی مسئلے کے سلسلے میں بات؟ نہیں، کوئی ایسا چیز نہیں ہے جی. جو بھی ہے چینل کے اندر ہی، یہاں پہ آپ بات کرنا چاہیں کر سکیں. کچھ باتیں ایسی ہیں اگر جو پرسنلی ہیں تو یہاں پر پروڈکشن کنٹرولر جو ہیں علی رضوی صاحب، ان سے آپ بات کر کے اپنا میسج بتا دیں تو وہ چینل کی پالیسی ہوتی ہے، باؤنڈیشن ہوتی ہے، اس کے مطابق ہم لوگ چلتے ہیں. جی اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ ای میل ایڈریس یا کچھ؟ ای میل ایڈریس ہے جی ایس ایم افضل شیخ محمد افضل 20@gmail.com. یہ میں اتنی جلدی بھائی میں نوٹ نہیں کر سکتی. یہ ٹرانسمیشن والے آپ کو بتا دیں گے. جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی. السلام علیکم. جی ناظرین، تو بات ہو رہی تھی کس کی؟ مال کے الٹ ہو جانے کی. اب جو مال کا الٹ ہو جانا ہے، امید کرتا ہوں کہ اس پوائنٹ پر شاید آج سوچنا شروع کریں. اچھا یہ اتنا لمبا نہیں اس کا حساب ہے، یہ بھی تو آپ کو میں بتاتا جاؤں. یہ وہ دن یاد کریں یا وہ لمحہ یاد کریں جہاں سے آپ کے اندر یہ خوف آنا شروع ہوا کہ یار مجھے لگ رہا ہے کہ اب میرا جو کیپٹل ہے یہ مزید لیس 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 لیس. وہ کس وجہ سے آیا؟ پھر بات کھلے گی، پھر نظام زندگی سامنے آئے گا، پھر تسکین ہوگی. کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. میں مسز ریاض بول رہی ہوں پنڈی سے. جی بہن میری، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی شکر الحمدللہ. جی یہ آپ کا موضوع تو آج بہت اچھا ہے. اچھا جی. تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر انسان کے پاس تھوڑا ہو، جی جی، تھوڑے میں سے اگر وہ دینا چاہے ہاں تو اگر دے تو اس کا بھی اللہ میاں تو ثواب تو دے گا ہی. ثواب تو چھوٹا لفظ ہے جی، وہ تو اجر ہے. اس کا اجر، اس کی کمپنسیشن وہ تو آپ سوچ بھی نہیں نہ سکتے جی. لیکن تفریق کر کے نہ دیں، جو خود کھا رہے ہیں وہی دیں دوسرے کو. یہاں پہ یہ بھی کانسیپٹ بنا ہوا ہے. مزے کی بات بتاتا ہوں کہ مختلف جگہ پہ بنا ہوا ہے جی، وہ 50 روپے کھانا، 60 روپے کا کھانا، اور خود جناب وہ باربیکیو اور وہ چل رہا ہوتا ہے، وہ جناب 30-40 لوگوں کو وہ کھانا کھلا کے کہتے ہیں جی ہم نے کھانا کھلا دیا. یہ بھی سٹیٹس کوئی اتنا مناسب نہیں ہے معذرت کے ساتھ. جو خود کھاؤ اسی میں سے اگر آدھا دیتے ہو یا تھوڑا دیتے ہو، جو خود پہنتے ہو اسی میں سے، دیکھیں جس قیمت کا آپ خود پہنتی ہیں سوٹ، اسی قیمت کا بھلے سال میں ایک دفعہ ہی کسی کو دیں، دل سے دیں، اترن نہ دیں. یہ چیز ساری. اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ میرے اتنے وسائل نہیں ہیں، تو میں یہی کہہ رہی تھی وسائل رب دے گا، دیتی ہیں تو اللہ وسائل رب دے گا. جب آپ نے نیت کر لی کہ اب آپ نے جہاں 3 بندوں کا کھانا بنانا ہے وہاں آپ نے ایک اور بندے کا بھی بنانا ہے، آپ دیکھیں رب کیسے وسائل دے گا. یہ تو سوچ کی بات ہے نا. یاد رکھیے گا. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. جی ناظرین، بات ہو رہی تھی کس کی؟ مال کا الٹ جانا. یہ چھوٹا لفظ نہیں ہے، یہ بہت بڑا لفظ ہے. اس میں عبادت بھی آ جاتی ہے. کہاں پر 4-4 گھنٹے جناب تہجد پڑھی جاتی ہے، کہاں پر جناب مس نہیں ہوتی کوئی بات، کہاں پر تلاوت کا جو ہے من وہ نہیں بھرتا. یہ تمام کی تمام چیزیں پھر الٹ ہو جانا شروع ہو جاتی ہیں. کنسنٹریشن، اٹینشن یہ ڈائیورٹ ہونا شروع ہو جاتی. کیوں؟ کہیں نہ کہیں ایرر چل رہا ہوتا ہے.
اس ایرر کو جب درست کریں گے تو وہ جو مال کا الٹ ہو جانا ہے وہ خود بخود سیدھا ہو جائے گا. دیکھیں کتنا آسان کام ہے, مشکل کام تو ہے ہی نہیں اس کے اندر. فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے, سمجھنا آپ نے. اور یہ بھی تھوڑا سا بتاتا جاؤں آپ کو کہ جب نہیں ہوتا نا انسان کے پاس, تو اس وقت انسان اتنا چلاک ہے, وہ کہتا ہے یار آ تو نہیں رہا, وہ پارٹنر بنانا شروع کر دیتا ہے ان لوگوں کو جن کو رب آلریڈی پال رہا ہوتا ہے. یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ اس دفعہ میرے پاس آیا نا مال, تو وہ بندہ ہے اس کے پاس سائیکل ہے تو اس کو میں موٹر سائیکل لے دوں گا. اس دفعہ میرے پاس آیا نا مال, تو وہ میں فلانے بندے کی بیٹی کی شادی ہے نا, تو اس کے اندر وہ میں اکوموڈیشن کر دوں گا. اس دفعہ میرے پاس آیا نا مال, تو میں نا کسی کو حج اور عمرے پہ بھیج دوں گا. یہ خیالی باتیں ہو رہی ہیں بندے کی اور اللہ کی, ابھی مال اس کے پاس نہیں آیا, ٹھیک ہے. اور اپنی جو ضروریات زندگی ہیں اس میں رب خیریت سے بجلی کا بل, 1 مہینے کا راشن اور یہ سب, ٹھیک ہے جی. اب جیسے ہی مال کی ارننگ ہوتی ہے, وہ جو سب کے سب پروگرام ہے نا وہ نظر ہی نہیں آتے, وہ ہینگ ہو جاتے ہیں, اور اپنے پھر جو معاملات زندگی ہے یہ کھل جاتی ہے. کہاں وہ قناعت کر رہا تھا کہ جی خیریت سے 1 مہینے کا راشن پڑ جائے, خیریت سے بجلی کے بل ادا ہو جائیں, پھر وہ کہتا ہے اچھا اب یہ بھی میں لے لوں, اب یہ چیز بھی میں حاصل کر لوں, اب میرا خیال یہ اس کو بھی لے آؤں. یہ تو بندے کی حالت ہے, یہ تو بندے کی نیت ہے, بس یہ اتنی سی بات ہے. یہ رب توفیق دے. میں ہمیشہ لفظ توفیق اس لیے کہتا ہوں کہ دنیا کی کسی بھی شخص کی کوئی طاقت نہیں ہے کچھ کرنے کی جب تک میرا رب توفیق نہ دے. ہمیشہ رب سے توفیق مانگا کریں, اے پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم تجھ سے مانگ سکیں. اے پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے دیے ہوئے مال میں سے کچھ دے سکیں. اے میرے پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم انسانیت کی اصلاح کے لیے کچھ کر سکیں. حالانکہ یہ کام سارے رب کے ہیں, یہ بتا دوں میں آپ کو, اس کو کسی بندے کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو چیزیں اس نے لکھی ہیں کہ میرے بندوں کا خیال کرو, میرے بندوں کے ساتھ پیار کرو, میرے بندوں کا خیال کرو, میرے اپنے بندوں کا یعنی اللہ کے بندوں کا, عزیزوں کا, رشتہ داروں کا, یہ تمام چیزیں انسانیت کی اصلاح کی طرف آتی ہیں. اور یہی وہ چیزیں ہیں جو مال کے الٹ ہو جانے کو روکتی ہیں. اور جہاں مال کے الٹ ہو جانے کو ہم جانے دیں گے تو پھر دے اینڈ میں سر پکڑ کر بیٹھے ہوں گے اور الزامات لگ رہے ہوں گے. وہ ہوا یہ تھا کہ وہاں سے میں گزرا تھا, تو جب وہاں سے گزرا تھا نا تو وہاں سے کسی نے میرے اوپر کوئی ایسا عمل پڑ دیا جس سے میرا سارا کا سارا نظام خراب ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ مینٹالٹی ڈیولپ ہونا شروع ہوگی. کس نے کی؟ آپ کے اندر کی طبیعت نے, آپ کے اندر کے مزاج نے, اور کچھ بھی نہیں. کہتے ہیں جب ہاتھ کو تنگ کر لیا جائے نا تو رزق کی تنگی شروع ہو جاتی ہے, اور جب ہاتھ کو کھول دیا جائے اس گمان سے کہ آپ کا نہیں ہے, ختم ہو جائے گا. بینک بیلنس ختم ہو جائے گا, بینک بیلنس زیرو ہو جائے گا. آپ کا تو نہیں ختم ہو رہا ہے, آپ کا تو نہیں زیرو ہو رہا, اس کا ختم ہو رہا ہے, اس کا زیرو ہو رہا ہے نا, اور اسی کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے نا. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا. اپنے میزبان ایس ایم افضل بماحق ٹی وی کی پوری ٹیم کو اگلے پروگرام تک اجازت. اللہ حافظ.